3 محرم کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ کربلا کے میدان میں دشمن کے لشکر بڑھ رہے تھے۔ کربلا کا محاصرہ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا، راستے تنگ ہوتے جا رہے تھے، مگر امام علی مقام کے ساتھیوں کے حوصلے پست نہ ہو رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد نہ تھا۔ دنیا کی نگاہ میں یہ چند افراد تاریخ کی نگاہ میں وہ وفا کے ستارے ہیں جنہیں معلوم تھا کہ آگے آزمائش ہے، مگر یہ بھی معلوم تھا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی ہماری خصوصی سیریز میں آج ہم 3 محرم الحرام کے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ 2 محرم کو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ چکا تھا، خیمے نصب ہو چکے تھے، اہل بیت اطہار اور وفادار ساتھی اس سرزمین پر قیام پذیر ہو چکے تھے، مگر آج یعنی 3 محرم کا دن ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ یہ وہ دن تھا جب حالات مزید سنگین ہونے لگے۔ کربلا کے میدان میں مخالف لشکروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا اور یوں محاصرہ مزید مضبوط ہونے لگا۔ ناظرین کرام، ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا تو دوسری جانب چند درجن نفوس پر مشتمل وہ مقدس قافلہ جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہم السلام، بچے، خواتین اور جانثار صحابہ و تابعین شامل تھے۔ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو طاقت کا توازن بالکل واضح تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے فتح ہمیشہ تعداد سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ناظرین، 3 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ حالات اب آسان نہیں رہیں گے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک ساتھی نے بھی واپسی کا مطالبہ نہ کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دشمن زیادہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بلکہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں کربلا ہمیں وفاداری کا درس دیتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھیے، جوانی، شجاعت اور بہادری کا پیکر، مگر ان کی سب سے بڑی پہچان تلوار نہیں، وفاداری ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیے، جوانی کی بہار تھی، جوانی کی بہار تھی، مگر دنیا کی آرائشوں پر حق کی راہ کو ترجیح دی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کو دیکھیے، کم عمری میں بھی عزم پہاڑوں سے بلند، اور پھر وہ جانثار ساتھی جس کے نام شاید دنیا کے ہر فرد کو یاد نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ حق کا ساتھ حالات دیکھ کر نہیں دیا جاتا، حق ہونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، 3 محرم کا دن یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تربیت گاہ تھی، یہ وفا کی تربیت تھی، یہ صبر کی تربیت تھی، یہاں قربانی کی تربیت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں اللہ پر بھروسے کی تربیت تھی۔ سوچئے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، مگر آپ کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کمزور نہیں کر سکتی۔ کربلا کا ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ حق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوا کرتی۔ بعض اوقات سچ بولنے کی قیمت دینی پڑتی ہے، بعض اوقات اصولوں پر قائم رہنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو تنہا بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔
لیکن امام علی مقام نے سکھایا کہ اگر انسان حق پر ہو تو کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ 3 محرم الحرام کے دن اگرچہ ابھی تلواریں نہیں چلی تھیں، لیکن دلوں کے امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، وفاداری کے امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، صبر کا امتحان اور یقین کے امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام کے ساتھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اسی لیے آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کو یزید کے لشکر کے سپاہیوں کے نام تک یاد نہیں ہیں، لیکن امام علی مقام کے وفادار ساتھیوں کا ذکر عزت سے کیا جاتا ہے، احترام سے لیا جاتا ہے، ہر ایک کو فردن فردن بچہ بچہ جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم 3 محرم الحرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ اگر حق اور مصلحت میں ساتھ دینا پڑ جائے، انتخاب کرنا پڑ جائے، تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اگر سچ بولنے سے نقصان ہو تو کیا ہم سچ بولیں گے؟ اگر دین اور دنیا میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو ہم دین کو کیا ترجیح دیں گے؟ کربلا کا پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ آج 3 محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مومن کی اصل طاقت اس کا ایمان، اس کا کردار اور اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حقیقی محبت و مودت، صحابہ اکرام کی تعظیم، حق پر استقامت کے ساتھ چلنے اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔